آپ 4 بھی کر لیں تب بھی جھکاؤ آپ کا عام طور پر ایک ہی کی طرف رہتا ہے، تو پھر بہتر ہے اس ایک کے ساتھ ہی چلیں آپ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ایک حدیث شریف آتی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں یہ حدیث مروی ہے، انہوں نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان نقل کیا انہوں نے۔ اب اس فرمان کو غور سے سنیے۔ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کے گھر میں بد زبان عورت موجود ہو یا بری خصلتوں والی عورت موجود ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، تو جب تک وہ اسے طلاق نہ دے دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے، اور تقریباً ہر نسخے میں سورہ نساء کے پہلے رکوع کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آرام سے۔ بات یہ اس لیے نہیں ہے، حدیث شریف یہ اس لیے نہیں ہے کہ طلاقیں بہت زیادہ ہوں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ خواتین اپنی اصلاح کریں۔ یعنی عام طور پر ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں اور ہم صرف مردوں کے اصلاحات کے پیچھے پڑے ہیں۔ اصلاح تو ان کی بھی ضروری ہے، لیکن ان کی اصلاح کون کرے؟ تو یہ اپنی اصلاح خود کریں۔ سیئۃ الخلق کا لفظ استعمال ہوا حدیث شریف میں کہ جس کے اخلاق برے ہوں، اور لیکن پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حدیث شریف اس لیے نہیں ہے کہ تمام بد اخلاق خواتین کو آج ہی طلاق ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے، وہ اپنے آپ کو خود سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر وہ سدھر جائیں تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی، گھروں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ عورت میں بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داریاں صرف باہر نکل کے نبھائی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو گھریلو ذمہ داریاں نبھا رہی ہے وہ بہت ایثار کر رہی ہے، اور گھریلو ذمہ داریاں نبھانے والی خاتون جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بہت مدد کر رہی ہیں، حد سے زیادہ کر رہی ہیں۔ لیکن جو برائیاں اپنے اندر ہیں وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، اگر حضور ان کی نشاندہی فرما دیں تو پھر ان برائیوں کا ختم ہونا ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ابن کثیر نے حدیث تو نقل کی، اب یہ اور بات ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں لیکن بد اخلاقی ہے تو بری بات، دنیا کے کوئی آدمی اسے نہیں مانے گا کہ بد اخلاقی بہت اچھی بات ہے، وہ مرد میں ہو یا عورت میں ہو۔ اب عورت کی بد اخلاقی کی نشاندہی کیوں فرمائی گئی یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ اس لیے فرمائی گئی کہ عورت نسل کی بنیاد ہے، عورت سے گھر کا بھرم قائم ہے۔ مرد تو چلیے جیسا تیسا ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن عورت پہ ذمہ داریاں بہت ہے۔ قرآن مجید نے اس کا جو کردار متعین کیا ہے وہ تو آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو، اور جو اس کے اوصاف بیان فرمایا کیسے کرنا کیا ہے، فرمایا فالصالحات، یہ جو عورتیں ہیں یہ نیک ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہ شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ بما حفظ اللہ، اس طرح سے جس طرح اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، جس طرح بھی ہے صورت، تو ان کا منصب بہت بڑا ہے۔ یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں ان کا اسٹیٹس ایک طرح سے شوہر والا ہو جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ یہ عورت نہیں ہے، عورت ہیں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ حافظات للغیب کا ارشاد ہے قرآن میں، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہر آنے والی آفت سے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کو بچانا، بچوں کی حفاظت کرنا۔ فطرتاً اللہ نے ان کی طبیعت میں محبت بھی بہت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بری عادتیں ہی ہیں، لیکن جو بری عادتیں ہیں اگر ان کی نشاندہی ہو جائے تو اصلاح بہت ضروری ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کبھی
غور سے دیکھیں کہ آپ کا شوہر اگر تھک کے آیا ہو اور آپ کی ڈیمانڈ اس وقت یہ ہو کہ مجھے اسی وقت اپنی ماں کے یہاں جانا ہے، اور وہ اپنی تھکن کی وجہ سے پوری نہ کر سکے، اور آپ اس پر اسے تانے دینا شروع کر دیں، تو آپ نے اسے تکلیف پہنچائی نا۔ اس کا خیال تو گھر آتے ہوئے شاید یہ تھا کہ میں گھر جاؤں گا تو مجھے بڑی راحت ملے گی، مجھ سے کھانے کو پوچھا جائے گا، پانی کو پوچھا جائے گا، مجھے چائے دی جائے گی، دن بھر کے میری تھکن اتر جائے گی۔ یعنی پہلی نظر جب میری اپنی بیوی پہ پڑے گی تو میری ساری تھکن دور ہو چکی ہوگی۔ اب اسے کیا پتا کہ پہلی نظر ہی جب اس کی پڑی تو اس کے تو ذہنی حالت اور جسمانی حالت دونوں کا کام تمام ہو گیا۔ تو ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ عورت ذہنی اور جسمانی لحاظ سے ناکارہ ہو جائے تو، اور مرد ناکارہ ہو جائے تو، دونوں صورتوں میں بچوں کا اور گھر کا اور خود عورت کا یا مرد کا کھانا خراب ہے۔ یعنی ایک کی صحت کے خراب ہونے سے پورے گھر کے سسٹم کا جو معاملہ ہے بگڑ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر گھر میں عورت اچھی ہے تو آپ کو کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارا کام گھر میں خود ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور اگر ذرا سا بھی خاتون خانہ کی طبیعت خراب ہے یا کوئی ایسی ویسی بات ہے تو سمجھ لیں گھر کا پورا نظام درہم برہم 10 ماسیاں مل کے بھی آپ کا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ سوچئے کہ آخر اس ایک عورت میں کیا بات ہے اور ان 10 میں کیا بات ہے کہ یہ 10 مل کے اس ایک کا کام نہیں کر پا رہے۔ تو حیثیت انہی کی بھی بہت ہے اور حیثیت مرد کی بھی بہت ہے، لیکن مردوں کی اصلاح فرمائی گئی، جیسے خامخواہ ان کی پٹائی سے منع کیا گیا کہ ان کو مارا وارا مت کرو، اور ان کو بھی منع کیا گیا کہ دیکھو برے اخلاق جو ہیں بری بات ہیں کیونکہ بچے خراب ہوتے ہیں اس سے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ بد اخلاق عورت کو طلاق دینے کی ترغیب ہے۔ یعنی عام طور پر تو طلاق کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بد اخلاق عورت کو طلاق دینے کی ترغیب ہے کہ اسے طلاق دے دو، نہیں دو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔